بھارت کے خلاف کامیاب اور تاریخی مارکہ حق کو 1 سال مکمل۔ پاک افواج نے اپنے پیغام میں کہا، مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی، ادارہ جاتی عزم مزید مستحکم کیا اور پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریاں دنیا پر ثابت کی۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹمز، نیش اور ڈسرپٹیو صلاحیتوں کے ذریعے مستقبل کی فضائی قوت کے طور پر ابھر رہی ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل۔ ٹاؤن ہال لاہور میں آتش بازی، شہریوں کی بڑی تعداد نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے حق میں نعرے، ملی نغمے اور قومی ترانے بھی پیش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کے امکانات روشن ہیں۔ اگر ایران معاہدے پر راضی نہیں ہوا تو بڑے حملے کیے جائیں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مشترکہ ہیں۔ سب سے اہم مقصد افزودہ یورینیم ایران سے نکالنا ہے۔ ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ وہ آج صدر ٹرمپ سے بات کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو فون، کہا یو اے ای پر ایرانی حملے قابل مذمت اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ چین کا امریکہ ایران مکمل جنگ بندی پر زور، تنازع کے دوبارہ آغاز کو ناقابل قبول اور مذاکرات کے تسلسل کو اہم قرار دے دیا۔ فریقین پر آبنائے ہرمز سے معمول کی آمد و رفت بحال کرنے پر بھی زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا، پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول ایران کا حق ہے۔ چین ایران کا قابل عمل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب وانگ ہی سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، علاقائی استحکام کے لیے جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ عباس عراقچی نے کہا، علاقائی امن و استحکام کے لیے چین کی 4 نکاتی تجویز کو سراہا ہے۔ امید ہے چین جنگ کے بعد ایک نئے علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بات چیت کے دوران کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ کہا، سعودی عرب پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ صورتحال نہ خطے اور نہ ہی دنیا کے مفاد میں ہے۔ مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جس سے خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچایا جائے۔ یو اے ای وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے جارحانہ بیانات کی مذمت کرتے ہیں۔ بین الاقوامی اور دفاعی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات ہماری خود مختاری کا معاملہ ہیں۔ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام قانونی، سفارتی اور عسکری حقوق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے منگل کو ایرانی وزارت خارجہ نے امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ایران کے فوجی ترجمان کا کہنا تھا، امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ خطے اور دنیا میں امن کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امید ہے جاری بات چیت دیر پا امن میں تبدیل ہوگی، خطے میں امن ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ کہا، 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایران اور امریکہ ایک ساتھ بیٹھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امن بات چیت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ امن کے لیے پاکستان کا کردار مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی خراج تحسین۔ کہا، فیلڈ مارشل نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا، ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر، کہا صدر ٹرمپ نے جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان کیا۔ پاکستان بالخصوص سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر برادر ممالک کی درخواست پر مثبت فراغ دلانہ رد عمل دیا۔ امید ہے یہ پیش رفت ایک دیرپا معاہدے کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان تنازعات کے پرامن حل، تحمل، مذاکرات اور سفارتکاری کی تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے ہوتے ہیں، جواب میں ایران مسلم ممالک پر حملے کر رہا تھا۔ وہ کہتے یہ تھے کہ امریکی اڈے ان کا ہدف ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے کوشش کی کہ یہ سب بند ہو، ساتھ ایران کو یہ بھی باور کرایا کہ سعودی عرب کے لیے پاکستانیوں کی جان بھی حاضر ہے۔ فریقین کو باور کرایا کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب نو گو ایریا ہے، کئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا، فریقین میں سیز فائر کروائی۔ اب کوشش یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر مستقل جنگ بندی پر ختم ہو۔ امت کے مفادات کا تحفظ پاکستان کی ترجیح ہے۔ سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مولانا شیخ ادریس کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے نوشہرہ اور چارسدہ میں چھاپے، پولیس نے مولانا شیخ ادریس کی گاڑی کے ڈرائیور کا بیان بھی قلم بند کر لیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 4 میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت کر لی، جس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ دوسری جانب واقعے کے خلاف خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے، وکلاء کی جانب سے عدالتی امور کا بائیکاٹ کیا گیا۔ JUIF کی اپیل پر بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہڑتال کی گئی، دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی قلم چھوڑ ہڑتال کے اعلان پر سرکاری دفاتر میں جزوی عمل درآمد، بعض سول سیکریٹریٹ دفاتر میں معمول کے مطابق کام جاری رہا، بعض دفاتر میں عملے نے فائلز کی پروسیسنگ روک دی۔ KP حکومت نے صوبے کے ساتھ وفاق کے امتیازی سلوک کے خلاف 6 میں سے کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ اور ایران امریکی تجویز کا بھی جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مذاکرات کا تصور تنازع حل کرنے کے لیے حقیقی کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ مذاکرات کا مطلب محض بحث و تکرار، ڈکٹیشن، دھوکہ دہی، بلیک میلنگ یا جبر نہیں، نیک نیتی ضروری ہے۔